ہر بات سننے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتیں دوستوں سمجھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ فقیر کا کام ہوتا ہے مانگنا، صدا لگانا۔ ایک فقیر تھا، روزانہ مانگتا مانگتا ایک گھر کے قریب پہنچتا۔ جب اس گھر پر دستک دینے لگتا، صدا لگانے لگتا، تو لڑائی کی آواز سنتا، جھگڑے کی آواز سنتا تو آگے چلا جاتا، بغیر مانگے، بغیر صدا لگائے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ مانگتا مانگتا اس گھر کے قریب پہنچتا، صدا لگانے کی کوشش کرتا، پھر وہ جھگڑے کی، لڑائی کی آواز سنتا، اور اس لڑائی میں ہمیشہ عورت کی آواز اونچی ہوتی، تو بغیر صدا لگائے، بغیر کچھ مانگے وہ پھر آگے گزر جاتا۔ اسی طرح ایک دن فقیر پھر مانگتا مانگتا اس گھر کے قریب پہنچا۔ فقیر نے جب سنا تو کوئی لڑنے کی آواز نہیں آ رہی تھی، جھگڑنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ فقیر نے دستک دی، آواز دی، گھر سے ایک عورت آئی۔ فقیر نے پوچھا، بی بی خیر ہے؟ گھر میں آج کوئی آواز نہیں آ رہی؟ تو بی بی کہنے لگی، گھر میں آج میں اکیلی ہوں۔ جب بی بی نے اس فقیر کو دیکھا، کہنے لگی، آپ مجھے اچھے لگ رہے ہو، نیک لگ رہے ہو، بابا جی مجھے کوئی ایسا تویز کر کے دو، میرے گھر میں لڑائی ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ فقیر کہنے لگا، بی بی آپ ایک قلم اور کاغذ لا کر مجھے دو۔ بی بی کمرے میں گئی، اس نے کاغذ اور قلم لا کر فقیر کو دیا۔ فقیر نے وہ کاغذ اور قلم پکڑا اور اس کے اوپر چند الفاظ، چند جملے لکھے۔ لکھنے کے بعد وہ کاغذ فقیر نے اس عورت کو تھما دیا۔ کہنے لگا، بی بی یہ تویز، یہ کاغذ آپ نے نہ تو اپنے گلے میں ڈالنا، کسی کے گلے میں ڈالنا ہے۔ یہ تویز نہ تو آپ نے گول کر کسی کو پانی پلانا ہے، بلکہ آپ نے کمرے کے دروازے کے اوپر بالکل سامنے اس کو چسپاں کر دینا ہے۔ صبح اور شام آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ دوستو بات اب قابل غور ہے۔ اگر یہ جملے، یہ فکرے، یہ الفاظ آپ کی سمجھ میں آ گئے تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ فقیر نے بڑے کمال کے جملے لکھے، کیونکہ عورت کہتی تھی میرے گھر میں جھگڑا ختم ہو جائے۔ فقیر نے اس کے اوپر صرف یہ لکھا تھا کہ اگر مرد کانوں کا کچا نہ ہو، عورت بد زبان نہ ہو، تو گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، لڑائی نہیں ہوتی، گھر پھولوں کی سیج ہوتا ہے۔ دوستو اگر سمجھ میں آ گیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔